تصور مرشد کی حقیقت کیا ہے؟ ایک سوال اور ہے. تصور مرشد کی حقیقت. اچھا یہ سب سے پہلے تو سمجھنا یہ ہے کہ مرشد کس درجے کا ہے، کس مرتبے کا. ایک تو کامل شریعت ہوتی، ایک ہوتے کامل شریعت کامل کی کامل مرشد کہلاتا ہے. ایک ہوتا ہے طریقت والا، طریقت کا پیر، جو تیرے قلب کو اللہ اللہ سے جاری کرتا ہے، اللہ اللہ میں لگا. یہ ہوا اکمل، مرشد اکمل کا عائد ہے، یہ طریقت والا، وہ شریعت والا. ایک ہوتا ہے مرشد مکمل، جو نظر سے چلاتا ہے، حقیقت سے تعلق ہے اس کا، شریعت سے پھر طریقت سے پھر حقیقت سے جس کا تعلق حقیقت سے، وہ مرشد مکمل. پہلے تو یہ طے کرو کہ مرشد کس درجے کا، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد تصور کی بات جب آئے گی تو تصور ذکر سے زیادہ نور اگر تجھے چاہیے تو مرشد کا تصور ہے. بے شک ذکر سے جتنا نور تیرے اندر بن رہا ہے اس سے زیادہ نور بنے گا مرشد کے تصور سے. بے شک حق. کیونکہ جب تصور کرے گا مرشد کو، تصور میں دیکھے گا، آنکھیں بند کرے گا، مرشد کا تصور کرے گا، ایک سیکنڈ میں اسے کال ملے گی، وہ توجہ کرے گا. اس کی توجہ کے ساتھ کیونکہ نظر سے چلاتا ہے، مرشد مکمل ہے، حقیقت. اس کا تصور کرے گا، وہ توجہ کرے گا، توجہ کرے گا تو اپنے نظروں سے، اپنی آنکھوں سے نور تیرے اندر منتقل کرے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اتنا نور تجھے ذکر سے نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ سب ذکر چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور تصور میں لگ جائیں. اللہ نہ کرے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس سے پہلے تصور کب کام کرے گا؟ جب تیرے قلب میں اللہ کا نور ہوگا. اس کے بعد تیرا تصور کام کرے گا. تو پہلے اپنے قلب کو اس قابل بنا، پھر تصور کرے گا مرشد کا، تو مرشد کی توجہ تجھے نور ملے، نور ملے. ٹھیک ہے جی. یہ اس کا یہ بھی ہے تصور مرشد کی اہمیت. جو ہم کہتے ہیں نا کبھی کسی کا تصور کر لیا، ہاں جی یہ کام ہے، چلو یار جب یہ شروع ہو کام تو 2 منٹ پہلے تصور کر لیں، کیا نظر آ جائے گی اللہ پاک کی بحکم الہی.